علیکم، میں ہوں نواز بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ واچ اردو۔ آپریشن یا العالمین کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ اس وقت تاریخ کے سب سے بڑے فوجی بحران کی زد میں ہے۔ ایران اور حزب اللہ نے اسرائیلی امریکی جارحیت کے خلاف آپریشن یا العالمین کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ اب محض دفاعی کارروائی نہیں بلکہ خطے سے امریکی اثر و رسوخ ختم کرنے کی ہمہ گیر جنگ ہے۔ امریکا کی فضائی طاقت کو بڑا جھٹکا۔ سب سے بڑی فوجی خبر سعودی عرب کے الخراج ایئر بیس سے ہے، جہاں امریکا کا انتہائی جدید AWACS-E3G جاسوسی طیارہ تباہ کر دیا گیا ہے، جس کی قیمت $300 ملین یعنی 85 ارب روپے بنتی ہے۔ اس طیارے کی تباہی سے امریکا کا فضائی نگرانی کا نیٹ ورک مفلوج ہو چکا ہے۔ یہاں دشمن کے اثاثے براہ راست ہٹ ہو رہے ہیں۔ اور آپ کو بتاتے چلیں، سپلائی لائن پر بڑا حملہ۔ بغداد کے وکٹری بیس پر امریکہ کی لاجسٹک طیارے C-130 کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس جہاز کی تباہی نے ثابت کر دیا کہ اب امریکی افواج کی سپلائی لائن کسی بھی وقت کاٹی جا سکتی ہے۔ عراق کی حدود میں امریکی اثاثوں پر براہ راست ہٹ ہو رہے ہیں۔ ایرانی میزائل جنگ اب معاشی مرکز تک پہنچ چکی ہے۔ ریاض اور بحرین کے ساتھ ساتھ پہلی بار دبئی میں دھماکوں کی رپورٹس ملی ہیں۔ المنہاد اور پرنس سلطان بیسز پر ہونے والے حملوں سے ثابت ہوا ہے کہ اب کوئی بھی امریکی اڈہ محفوظ نہیں رہا۔ یہاں دشمن کی ٹھکانوں پر ٹھکائی ہو رہی ہے، کامیابی سے میزائل ہٹ ہو رہے ہیں۔ آپ کو حزب اللہ کی خبر بتاتے چلیں۔ زمینی محاذ پر حزب اللہ کی پیش قدمی۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ نے اسرائیلی دفاعی لائن کو تہہ و بالا کر دیا ہے، یعنی کہ اسے فل کاٹ دیا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ایک ہی آپریشن میں 15 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ جدید ترین مرکاوا ٹینکوں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے۔ مرکاوا ٹینک جو اسرائیل کی شان ہوا کرتے تھے، اب وہ کباڑ کی دکانوں کے اوپر بکنے کے لیے تیار ہیں۔ حزب اللہ نے ان کا ایسا حال کر دیا ہے۔ نتن یاہو کا ناکام منصوبہ ہوا ہے کہ اس نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، جس کے اندر وہ اپنی عوام کو کانفیڈنس میں لینے کے اپنے اعتبار میں لینے کے لیے، انہیں کانفیڈنس دینے کے لیے یہ کانفرنس کی گئی ہے، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک بہت بڑا بفر زون بنا رہا ہوں کہ ہمارے کو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہو میری پبلک کو، اور آپ ملک چھوڑ کے نہ جائیں، آپ بنکروں میں رہیں۔ لیکن یہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ سب نتن یاہو کی ایک اپنی طرف سے ایک پریس کانفرنس جو وہ کر رہا ہے لوگوں کو اعتماد میں لینے کے لیے، لیکن اسرائیلی اس کے اعتماد میں آنے سے انکاری ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے جنوبی لبنان میں سیکیورٹی بفر زون بنانے کا اعلان کیا ہے، لیکن ماہرین اسے بخلاہٹ قرار دے رہے ہیں۔ جب سرحد پر موجود فوجی بنکروں میں دشمن محفوظ نہیں ہو تو لبنان کے اندر قدم رکھنا خودکشی ہوگی۔ نتن یاہو کے اس غرور پر ناکام ہٹ ہو رہے ہیں لبنانی میزائل۔ تعلیمی ادارے اور الٹیمیٹم ایران کا۔ ایران کی یونیورسٹیوں کو براہ راست نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے بعد پاسداران انقلاب IRGC نے پیر 12 بجے تک ڈیڈ لائن دی ہے۔ تہران کی یونیورسٹیوں پر حملے کے جواب میں خطے کی تمام امریکی تعلیمی اور سفارتی عمارتوں کو خالی کرنے کی تنبیہ دیا ہے کہ دشمن کے مفادات پر یہ برحق ہٹ ہونے جا رہے ہیں۔ ایرانی میزائل اور ان کی یونیورسٹیز پر بیرون ملک مقیم شہریوں کو جو ایران کے باہر رہتے ہیں، جو ایرانی، ان کے لیے ایک خبر انہوں نے نشر کی ہے ایران کے ایک نیوز چینل نے اور سرکاری نیوز چینل نے۔ انہوں نے کہا ہے بیرون ملک مقیم شہریوں کو خبردار کیا گیا کہ وہ مغربی میڈیا کے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں۔ صہیونی نیٹ ورکس اس وقت گمراہ کن معلومات پھیلا رہے ہیں تاکہ عوام اتحاد کو کمزور کیا جا سکے۔ اس پروپیگنڈا
مشینری پر بھی جوابی نفسیاتی ہٹ ہو رہے ہیں۔ ان کے جو بیرونی میڈیا یعنی یورپین میڈیا جو ان کو دکھا رہا ہے، ایرانی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ وہ اس طریقے سے بالکل نہیں ہے۔ تم ایک سچے پکے حب الوطن ہونے کا ثبوت دو اور اپنی نفسیاتی طریقے سے وہ آپ کو ہٹ کرنے کی کوشش کریں تو ان کے ہٹ نہ ہوں، آپ بچیں اور اپنے ملک کی سرکاری ٹی وی پہ جو خبریں نشر کی جاتی ہیں ان پہ آپ اعتماد کریں۔ دشمن کے دعووں کے برعکس ایران شہر کرمشاہ میں ہونے والے بڑے عوامی اجتماعات نے ثابت کر دیا ہے کہ ریاست اور عوام ایک صف میں کھڑے ہیں۔ دشمن کی تمام سازشوں پہ کاری ضرب لگی ہے۔ ناظرین، طاقت کا توازن بدل چکا ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، یہ اس میڈیا میری رپورٹ کی سب سے اہم خبر ہے۔ طاقت کا توازن بدل چکا ہے اور امریکہ اس بڑے فوجی نقصان کے بعد خطے سے نکلنے پر مجبور ہوگا۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ سچ دنیا تک پہنچے۔ اپنے میزبان نواز بلوچ کو اجازت دیں، اور جاتے جاتے ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، جو آنے والے دنوں کے اندر صرف دو ہی پوزیشنز نظر آ رہی ہیں۔ یا امریکہ اپنے اتنے بڑے نقصان کروانے کے بعد وہ تو اپنے ملک کے اندر بھی اپنے شہریوں کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا ہے، اور یہاں وہ نیتن یاہو جو اب وہ بھی نقصان شدید اٹھا رہا ہے، ٹھیک ہے، جو ان دونوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آیت اللہ خامنائی کے بعد کہ ان کو اتنا نقصان اٹھانا پڑے گا، لیکن اب ان کی سوچ اور توقعات سے زیادہ انہیں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اب اس میں دو ہی بڑی کنڈیشنز نظر آتی ہیں، یا امریکہ بھاگ جائے یہاں کے اپنے جتنے بھی اس کے بیسز ہیں انہیں ختم کرے جس طریقے سے ایران نے کہا ہے، یا وہ ایران کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ جس کا ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے، نہ ہم نے کبھی دیکھا ہے، وہ کرے۔ تب جا کے وہ قتل و غارت اتنی زیادہ کرنے کے بعد بھی وہ وہاں پہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ ایرانی عوام ایک حب الوطن عوام ہے، اپنے وطن سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ کبھی بھی کسی کے آگے نہیں جھکے ہیں، تاریخ کے اندر نہ ہی وہ جھکیں گے۔ اور ایران کے ساتھ آپ دیکھ لیں پاکستان کا بارڈر ملتا ہے، اور بلوچستان ہمارا آدھا ایران کے اندر ہے آدھا ادھر ہے، تو آپ یہاں سے دیکھ لیں جو بلوچ قومیں ہیں یہ کبھی بھی نہیں جھکی ہیں کسی کے سامنے، اور ایران کے اندر خود ایرانی سب سے بڑے ایرانی ہیں جو اپنے حب الوطن ہیں۔ میں نے ایک ویسی مثال دی ہے بلوچوں کی، تو آپ پاکستان میں دیکھ لیں کتنے سالوں سے 86 سالوں سے پاکستان فوج کے ساتھ لڑ رہے ہیں، لیکن آج تک انہوں نے ہار نہیں مانی ہے۔ تو ایسا ہی کچھ امریکہ کے ساتھ بھی ایرانی کرنے والے ہیں، اور نیتن یاہو اور ان کی جتنی بھی اپنی جو ان کی پلاننگز ہیں وہ سب ضائع۔ یا یہ ایران کے اوپر نیتن یاہو نے تو مشورہ دیا بھی ہے، جہاں تک رپورٹس ہیں کہ ایران کے اوپر ایٹمی حملہ کر دیا جائے، لیکن ایران کے اوپر وہ ایگری نہیں ہوا ڈونلڈ ٹرمپ ایٹمی حملہ کرنے کے لیے، کیونکہ اس سے پوری دنیا کا ایک مرتبہ توازن ہی ختم ہو جائے گا۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ہمیں کمنٹس لازمی کریں۔ آپ کے کمنٹ سے ہمیں حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا نگہبان، میرا نگہبان۔